आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, राह हक़ के मुतलाशियों को जब एक मर्द दरवेश की रहनुमाई मुयस्सर आ जाए तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और फिर ऐसा फैज़ का चश्मा जारी होता है कि वो लाखों इंसानों के अहवाल और ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ीनामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अजीम रूहानी उस्ताद माहिर रमूज़ बातन हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, क्या हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह एक ही हैं, हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाए रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का क्या ताल्लुक़ था, हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के ईमान अफरोज़ वाक़यात क्या हैं, और हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बारे में पाए जाने वाले इख्तलाफ़ात की हकीकत क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, इंसानी तारीख़ में ऐसी चीदा हस्तियाँ भी पैदा हुई हैं जिन्होंने राह तसव्वुफ़ पर वो मुकाम पाया कि उन्होंने अपने फैज़ के नूर से लोगों के दिलों को मुनव्वर करते हुए उनकी ज़िंदगियों को राह हक़ से रोशनास करते हुए तब्दील करके रख दिया। ऐसे ही एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, ये वही हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने हज़रत मौलाए रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दिल की नगरी को हक़ की पहचान अता करते हुए तसव्वुफ़ के नूर से रोशनास कराया। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शम्सुद्दीन मोहम्मद था और आपके वालिद ग्रामी का नाम हज़रत अली बिन मलकदाद था। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह सन 1185 ईस्वी को ईरान के शहर तबरेज़ में पैदा हुए। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान मजहबी ख़ानदान था जो कि नस्ल दर नस्ल खिदमत दीन के काम पर मामूर था। नाज़रीन, तारीख़ में 3 शम्सुद्दीन तबरेज़ी बुज़ुर्गों का जिक्र मिलता है। एक हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी जो असलन शम्स इराकी थे और इनका मज़ार शरीफ कश्मीर में है। आपकी वफ़ात सन 921 हिजरी को हुई। दूसरे बुज़ुर्ग हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी सब्ज़वारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनके वालिद ग्रामी का नाम सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श था। आप ईरान के शहर सब्ज़वार में पैदा हुए और आपका मज़ार अक़दस पाकिस्तान के शहर मुल्तान में वाक़ है। और तीसरे बुज़ुर्ग हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वलादत ईरान के शहर तबरेज़ में हुई। आप हज़रत मौलाए रूम हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार शरीफ कूनिया में है, उनके उस्ताद और पीरो मुर्शद थे। आपका मज़ार शरीफ आज़रबाईजान के शहर ख़्वे में वाक़ है। नाज़रीन, एक गलत फहमी का अज़ाला किया जाना ज़रूरी है। अक्सर लोग हज़रत शम्स सब्ज़वारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पहचान में मुग़ालता करते हैं, जिसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो दोनों बुज़ुर्गों का दौर हयात तकरीबन एक ही है, और दूसरी वजह यह है कि दोनों के नामों के साथ तबरेज़ी लगता है। इसकी हकीकत यह है कि हज़रत शम्स सब्ज़वारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे सब्ज़वार में पैदा हुए मगर इनकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा तबरेज़ में गुज़रा, जिसकी वजह से उनके नाम के साथ भी अक्सर तबरेज़ी लिखा जाता है। सोशल मीडिया पर 90% पाई जाने वाली वीडियो हज़रत शम्स सब्ज़वारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक़ हैं, जबकि हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी यकसर मुख्तलिफ हैं। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम घर में ही हासिल की। इसके बाद आप एक तवील अरसा हज़रत बाबा कमालुद्दीन जुमदी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे और वहाँ से इल्मी फैज़ पाया। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिया रोज़गार के बारे में भी 2 रिवायात पाई जाती हैं। एक ये कि आप कपड़े की तैयारी का काम करते थे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक आप चीनी की तिजारत के काम के साथ मुंसलिक थे। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया फ़ारसी शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे।
آپ نے اپنی زندگی میں عشق الہی کی لو کو ہمیشہ جلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے بہت سے رموز سے آگاہی عطا فرمائی تھی۔ آپ ہمیشہ ایک ایسے مرد کلندر کی تلاش میں رہتے تھے جو آپ کے ساتھ اسرار و رموز کی باتیں کرے اور آپ کی باتوں کو سمجھ سکے۔ انہیں ایک درویش صفت رازدان دوست کی تلاش تھی۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکثر ایسے ہی مرد درویش سے ملاقات کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی تلاش میں آپ نے بہت سے شہروں کا سفر بھی کیا۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے۔ آپ ایک سرائے میں پہنچے اور سرائے کے مالک کو کہا کہ میرا کمرہ باہر سے تالا لگا کر بند کر دو۔ مالک حیران ہوا کہ حضرت ایسا کیوں کروں اور آپ کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ اس پر حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ میرے کھانے پینے کی فکر نہ کرو، میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرو، یہ میرا حکم ہے۔ سرائے کا مالک مان گیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آپ کا دروازہ کب کھولوں؟ اس پر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارا دل تمہیں کہے کہ دروازہ کھولو تو اس وقت دروازہ کھول دینا۔ مالک باہر نکلا اور اس نے آپ کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ آپ کمرے میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مخصوص دعا کرنے لگے، مگر بے چینی بڑھنے لگی۔ آپ اللہ اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور گول گول گھومنے لگے، حتیٰ کہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آپ تھک کر نڈھال ہو گئے تو زمین پر گر گئے۔ آپ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے کہ آپ کو اشارہ ہوا کہ جاؤ روم جاؤ، وہیں تمہیں وہ دوست ملے گا جو اللہ کا ولی ہے اور جس کی تمہیں تلاش ہے، اور جان لو کہ وہی خدا ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی حالت میں آپ سو گئے۔ صبح اٹھے تو سرائے کے مالک نے دروازہ کھول دیا۔ آپ فوری طور پر وہاں سے روم کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نومبر سن 1244 عیسوی کو روم کے شہر کونیا پہنچے۔ اسی دوران بازار میں آپ کی نظر ایک کالے گھوڑے پر سوار شخص پر پڑی۔ آپ کے دل میں اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، مگر اسی دوران وہ گھوڑ سوار وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ کونیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کا نام حضرت جلال الدین رومی بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ان سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے آپ کو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب کا پتہ دے دیا۔ حضرت مولانا رومی اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا تاریخ میں ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے۔ ایک روز حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب پہنچے۔ مولانا اس وقت ایک تالاب کے کنارے طلبہ کو پڑھا رہے تھے اور آپ کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ این چی است، کہ یہ کیا ہے؟ اس پر مولانا رومی نے جواب دیا کہ این علم است تو نمیدانی، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ کچھ دیر بعد حضرت رومی کسی کام سے اندر گئے تو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کتابیں اٹھا کر حوض کے اندر پھینک دیں۔ ان میں اکثر نایاب کلمی نسخے بھی موجود تھے۔ جب حضرت رومی واپس آئے اور کتابوں کا پوچھا تو شاگردوں نے بتایا کہ وہ کتابیں تو حضرت نے پانی میں پھینک دی ہیں۔ اس پر حضرت مولا روم انتہائی بے چین اور رنجیدہ ہوئے اور فکر کرنے لگے کہ ان سب کی تو سیاہی دھل جائے گی اور ایک عظیم علمی ذخیرہ ضائع ہو چکا ہے۔ جب حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو انتہائی پریشان اور رنجیدہ دیکھا تو آپ نے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکال کر باہر رکھنے لگے۔ تمام لوگ حیران رہ گئے کہ نہ صرف تمام کتابیں خشک تھیں بلکہ ان میں سے گرد بھی اڑ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ این چی است، کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس پر حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ این علم است تو نمیدانی، یعنی یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ بس پھر کیا تھا؟ اس واقعہ نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے سوچا کہ میں تو محض کتابیں ہی کھنگالتا رہا اور حقیقت سے دور رہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کر لی
اور آپ کے دستے اقدس پر بیعت کر لی۔ اس واقعہ کے بعد دونوں اللہ والے آپس میں گھنٹوں بیٹھے اور راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز تبدیل ہو گئے، لوگوں سے ملاقاتیں اور درس و تدریس کا عمل تقریباً ختم ہو گیا۔ طلباء کو بھی اپنے استاد محترم سے ملاقات نصیب نہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کے طلباء حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد اور نفرت کرنے لگے۔ طلباء سوچنے لگے کہ جن استاد محترم سے ہم علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، وہ ایک مجذوب شخص کے علاوہ کسی سے ملتے ہی نہیں اور ہماری تعلیم کا حرج ہو رہا ہے۔ حسد میں شدت آتی گئی اور طلباء نے آپس میں اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ پھر ایک روز حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اچانک خاموشی سے قونیہ سے نکلے اور دمشق جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دمشق جانے کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ آپ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتے، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جن طلباء کو پہلے کبھی کبھار ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا، وہ اب اس ملاقات سے بھی جاتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط مولانا روم کو موصول ہوا تو آپ کی حالت سنبھلی۔ پھر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سلمان کو قونیہ بھیجا کہ وہ جا کر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر کے ان کو واپس قونیہ لے کر آئے۔ آپ نے بیٹے سے کہا کہ حضرت سے کہنا کہ جن لوگوں نے آپ سے بیزاری اور حسد کا اظہار کیا تھا وہ سارے نادم اور شرمندہ ہیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ واپس دمشق سے قونیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے اسرار و رموز کی منازل طے کروائیں اور پھر ایک دنیا دار عالم دین، وقت کا ایک عظیم صوفی درویش بن گیا۔ حضرت مولانا رومی خود فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی میں ایک مولوی سے مولائے روم اس وقت تک نہ بن سکا جب تک میں نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کو اختیار نہ کیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد ہی مولانا رومی نے اپنی مثنوی لکھی جسے مثنوی مولانا روم کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مولانا رومی کے شاگردوں کا حسد اور نفرت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حتیٰ کہ شہر میں فساد کا خطرہ بڑھنے لگا تو فساد انگیزی سے بچنے کے لیے ایک روز حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ قونیہ سے نکلے اور پھر آذربائیجان کے علاقے خوئے میں آ بسے اور اپنے بقیہ زندگی اسی مقام پر گزاری اور بالآخر سن 1248 عیسوی کو آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کا مزار اقدس آذربائیجان کے اسی علاقے خوئے میں موجود ہے۔ آپ کے مزار اقدس کے ساتھ موجود ایک تاریخی مینار کی وجہ سے اس سائٹ کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دیا ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت مولائے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے آپ کو قتل کروا دیا، مگر اس کی کوئی تاریخی حقیقت اور ثبوت میسر نہیں۔ پہلی روایت ہی تاریخی طور پر درست ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی شعراء افاق کتاب مقالات تبریزی ہے، جسے دیوان شمس تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ہم ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔